اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کا سبق آزمائش شرط ہے کے حوالے سے آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی دوست کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ چونکہ باپ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا، کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو آزمانا، یہ زندگی میں آپ کے لیے کام آ جائے گا۔ چونکہ بوڑھا جب مر جاتا ہے، بیٹا باپ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کو آزمائے۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلی میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ چونکہ وہ کام کے سلسلے میں شہر چلا گیا تھا اور جب وہ وہاں سے واپس آ گیا تو راستے میں کسائی کی دکان سے اس نے سری پائے لائے۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو بولا کہ وہ لائٹیں بند کرے، روشنی بند کرے، اندھیرا کرے گھر میں، کیونکہ اس نے اپنے پرانے دشمن کو قتل کیا ہے، اس لیے اس کی لاش کو، اس کی کھوپڑی کو وہ اپنے آنگن میں دفنانا چاہتا ہے۔ بہرحال بیوی بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس طرح سے وہ کدال لے کر آنگن میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایک گڈھا کھودتے ہیں اور اس میں وہ تھیلے میں پڑی ہوئی سری پائی اس نے وہاں پہ دفن کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا، چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے اس کا دوست جو تھا وہ ایک سرکاری مخبر تھا، حاکموں کے ساتھ مل کر وہ مخبری کا کام، جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس کا آنا جانا اس کے گھر میں رہتا تھا، اس نوجوان کے گھر میں۔ اس نوجوان کی بیوی کو وہ بابی کہہ کر کرتا، یعنی بہت زیادہ دوستی اس نوجوان کے ساتھ اس کی تھی۔ تو چونکہ یہ نوجوان اب کام پہ چلا گیا تو اس دوران اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں آ گیا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔
بہرحال یہ نوجوان، یہ دوست اس نوجوان کے بارے میں، یعنی اپنے دوست کے بارے میں اس کی بیوی سے استفسار کر کے کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، آپ کیوں اداس ہو رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے سمجھا کہ شاید میاں بیوی میں تو میں ہوا ہوگا، تو خلاف معمول کوئی بات ہوئی ہوگی، تو اس طرح سے، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ لیا۔ تو بہرحال اس نے آخر پر اسے پوچھ لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائے کہ آخر بات کیا ہے۔ اس سبق کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔